بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ النساء کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا، اور ان سے ان کا جوڑا پیدا فرمایا. خود آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی پیدا فرمائی، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا گیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مرد اور بہت عورتوں کو پھیلا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفاقی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمام کے تمام انسان، ان کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے. دنیا کے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے. پھر انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زوجہ پیدا فرمائی. تو اس میں یہ بات کی وضاحت ہو گئی کہ جو بعض سائنس کے نام پر کہتے ہیں کہ انسان بندروں کی اولاد ہے، کہ جناب ڈاروین کی تھیوری کے مطابق انسان جانور تھا اور ترقی کرتا 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 آج انسانی شکل میں آ گیا، تو وہ غلط نظریہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید اس کا رد فرماتا ہے. سائنٹیفکلی بھی وہ غلط ثابت ہو چکا، چونکہ وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ تفصیلی کلام نہیں کرتا، اشارتاً میں نے عرض کر دیا. پھر اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ تمام انسان، خواہ وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کالا ہو، گورا ہو، اچھا ہو، برا ہو، سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی وجہ سے ابتدا میں ایک کنبہ ہی تھا، اور شروع میں ساتھ بھی رہتے تھے. بعد میں پھر اختلافات کی وجہ سے، اس کا بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کانت الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، ایک ہی قوم تھے. بعد میں پھر یہ اختلافات ہوئے. تو بہرحال بتا دیا کہ انہیں سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، اور تم اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام کے وسیلے سے اس سے مانگتے ہو، یعنی اللہ کے نام کے وسیلے سے ہی مانگتے ہیں. وَالْأَرْحَامِ، اور رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. تو والارحام جو فرمایا گیا،
یہ لفظ رحم سے ہے، اور رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور شکم مادر کو بھی رحم کہا جاتا ہے، اور آپس میں رشتہ داری جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو رحمی رشتہ دار کہا جاتا ہے، کہ جو عام طور پہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ رحمی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں خاص طور پر ان رحمی رشتہ داروں کے بارے میں حکم فرمایا، اس لیے حدیث کریمہ میں ایک لفظ صلہ رحم آیا ہے، صلہ رحمی، صلہ رحم، اس کی بڑی تاکید فرمائی گئی۔ آپ نے اکثر یہ احادیث سنی بھی ہوگی کہ صلہ رحم کا حکم دیا گیا ہے۔ تو صلہ رحمی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صلہ معنی ملانا، اور رحمی معنی وہی جو رحم کے رشتہ دار ہیں ان کو آپس میں ملانا، ان سے میل جول رکھنا، ان سے اچھے تعلقات رکھنا۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی تعلیمات بڑی آفاقی تعلیمات ہے، اور اسلام نے ہر قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور یہ جو رحم کا لفظ ہے، یہ والارحام کا جو لفظ آیا، ویسے تو اس کے معنی خاص ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس کا معنی میں بڑی عموم پایا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو وہی رشتہ جو آپ کا خونی رشتہ ہے، ماں کی طرف سے ہے، وہ آپ کے رحمی رشتہ دار ہیں، اور پھر دوسرا رشتہ وہ جو آپ کے ہم ایمان ہیں، آپ کے ہم مذہب، ہم ملت ہے، وہ بھی آپ سے ایک طرح کا تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور تیسرا یہ کہ غیر مسلمین وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں مشارکت ہونے کی وجہ سے وہ بھی صلہ رحمی کے حقدار ہیں۔ آج ہم معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو اس چیز کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ پہلے تو کافی محبت پائی جاتی تھی، بھائی بھائی پہ جان چھڑکتا تھا، ماں باپ کی عزت کی جاتی تھی، لیکن آج معاملہ دور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بھائی بہنوں میں ناچاکی ہے، بعض جگہ پہ صورتحال یہ ہوتی ہے آپس میں بات کرنا گوارا نہیں کرتے، شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ بھی جدائیاں اختیار کی جاتی ہے، کبھی ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو کبھی اولاد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں تک کل پروگرام میں کیو ٹی وی میں ایک کال میرے پاس آئی، اس میں خاتون کہہ رہی تھی کہ میری ساس نے وصیت کی ہے کہ مجھے کبھی گھر نہ آنے دیا جائے، اور میں مر جاؤں تو میرا منہ بھی نہ دکھاؤ اس کو۔ تو اس قسم کے معاملات لوگوں میں چل رہے ہیں۔ پھر دیگر رشتہ داروں میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ صرف اپنی دنیاوی منفعت جس سے متعلق ہوتی ہے، دنیاوی کوئی تعلق ہوتا ہے یا اور کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ان سے لوگ اپنے تعلقات رکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ان سے حسن سلوک کرتے ہیں، بلکہ زیادہ مفید آدمی کو تحفے تحائف بھی دیتے رہتے ہیں کہ اس کو تحفے تحائف دیں گے تو ہمارے کام آ جائے گا۔ لیکن وہ جو ہمارے گھر میں رہتا ہے، وہ جس کے ساتھ ایک عرصے تک ہم ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھاتے رہے ہیں، یا دونوں ایک ہی ماں کا پستان پیتے رہے ہیں، ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، دیگر رشتہ دار ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اور رشتہ داروں میں بھی عام طور پہ وہ رشتہ دار جو پیسے والے ہیں تو ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، جو غریب ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے، قصدن نہیں، کبھی کبھار ایسے اچانک ملاقات ہو گئی، یا وہ آ گیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اسٹیٹس دے دیتا ہے، کوئی مال کی فراوانی ہو گئی ہے، یا دنیاوی کوئی جاہو مرتبہ ہو گیا ہے، تو یہاں تک لوگوں کے ذہنوں میں خناس ہوتا ہے کہ وہ اپنے غریب بھائی بہن کا ذکر بھی نہیں کرتے، بتاتے بھی نہیں کہ وہ میرا بھائی ہے فلانا آدمی جو غریب بستی میں رہتا ہے، یا میرے ماں باپ فلاں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جناب میرا تو اسٹیٹس بہت بلند ہو چکا ہے، اب میں لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا تو لوگ میری اصل کا پتہ کر لیں گے اور بولیں گے جناب یہ اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، انہی لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔
تو یہ سارا کا سارا قطع رحمی کہلاتا ہے، یعنی رشتہ داری کو، تعلقات کو توڑنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تعلقات جوڑنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے کیا الفاظ فرمایا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس رب سے کہ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور اپنے رحمی رشتہ داروں سے متعلق ڈرو۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد یہی بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے، رشتہ داری کو کاٹا نہ جائے۔ تو اس میں خاص تاکید آئی، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو ہم دیکھیں تو بہت احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ایمان کی علامت قرار دیا، ایمان کی شرط قرار دیا، اور ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی شخص بھی اللہ پر قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور پھر واپس ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تعلقات جوڑے، تعلقات نہ توڑے۔ جوڑنے کا حکم دیا اور کہا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، اور پھر فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، یا تو وہ بھلائی کی بات بولے، او لیصمت، یا پھر خاموشی اختیار کر لے۔ تو تین باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ذکر فرمایا، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق صلہ رحمی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ تم رشتہ داریاں جوڑو، اگر تمہیں قیامت پر اللہ پہ یقین ہے تمہیں، اور اللہ پہ یا قیامت پہ یقین سے مراد اسلام پہ یقین ہے، تو تم رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حدیث مبارکہ اسی بات کو واضح کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور دیگر احادیث طیبہ کو دیکھیں تو ان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی، قرآن کی آیات بھی ہے، لیکن بہرحال صلۃ الرحم کے اعتبار سے اس کی ترغیب دلانا مقصود ہے۔ تو دیکھیے کہ آج کل لوگوں کی عمریں کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میرے بھائیوں ایک وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے صلہ رحمی چھوڑ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ رزق کی بھی لوگوں کو شکایت بہت ہے کہ رزق میں تنگی ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے صلہ رحمی کم کر دی ہے، آپس میں عزیز رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیے ہیں، صرف مطلب کے تحت تعلقات رکھے ہوئے ہیں، مادہ پرستی آ گئی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری نے اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان یسطا فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ امام بخاری امام مسلم حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ جو چاہتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہے، تو اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، رزق میں برکت کر دی جائے، اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ تعلقات جوڑے۔ واضح لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بڑھانے کا طریقہ بتایا اور رزق کے بڑھانے کا طریقہ بتایا۔ اور اسی طرح امام بحقی نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلۃ الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق
وحسن الجوار یأمرن الدیار ویزدن فی الاعمار، کہ تعلقات جوڑنا، حسن خلق اختیار کرنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے شہر آباد ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی عمریں بڑھتی ہیں، اور فرمایا کہ اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ صلہ رحمی کرنا مال میں اضافے کا سبب ہے، اہل خانہ میں محبت کا سبب ہے، اور فرمایا کہ منصاب فی الاجل، اور عمر میں بڑھ جانے کا سبب ہے، عمر میں زیادتی کا سبب ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان احادیث طیبہ میں ہمیں واضح طور پر یہ بات بیان فرما دی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، تو ہمیں تعلقات کو جوڑنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بندوں سے، دوست احباب سے، مسلمان بھائیوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، نیک سلوک کرنا چاہیے، اور حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی اپنے حسن سلوک سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی، صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا الرحمن، میں رحمان ہوں۔ فرماتا ہے کہ انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں۔ وخلقت الرحم، اور رحم میں نے پیدا فرمایا ہے، یعنی یہ تعلقات، رشتہ داری یہ میں نے پیدا فرمائی ہے۔ وہ شققت لها اسما من اسمی، اور میں نے اس کا نام میرے ناموں سے ایک نام پہ رکھا ہے، کیونکہ رحم اللہ کی صفت ہے، وہ رحیم ہے، تو رحم جو ہے وہ اسی رحیم سے نکلا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رحم کا نام اپنے ناموں میں سے نکالا ہے، اور فرمایا فمن وصلها وصلته ومن قطع قطعته، تو جو کوئی اس کو ملائے گا، یعنی تعلقات جوڑے گا، رشتہ داریاں ملائے گا، تو میں اس کو ملاؤں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، آدمی کا کٹنا دو طریقوں سے ہوتا ہے، اس کا رزق تنگ کر دیا جائے تب بھی کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عمر کم کر دی جائے تب بھی کٹ جاتا ہے۔ تو سیدھا سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہم تعلقات جوڑیں گے، رشتہ داریاں نبھائیں گے، جائز کاموں میں اچھا حسن سلوک کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، ایک حدیث کریمہ آتا کہ غریب کو صدقہ دینا تو ایک صدقے کا ثواب ہے، لیکن اگر رشتہ دار ہے، غریب ہے، تو اس کو دینا دو ثواب ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا ہے کہ صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں میں سب سے پہلے صدقہ یا زکوٰۃ کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، لیکن بعض لوگوں کو ناموری کا شوق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو دے دیا تو کون دیکھے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کچھ دیا ہے۔ تو ایسا کام کرو نا کہ اخبار میں میرا نام آئے، اسٹیج پہ مائک پہ میرا نام آئے کہ جی فلاں نے بڑی خیرات کی ہے، جی فلاں کے دسترخوان چل رہا ہے، جی بڑا کام کرتا ہے، حالانکہ اس کا اپنا بھائی، اپنا عزیز، اتنا رشتہ دار، چاچا ماموں تایا، ان میں کوئی غریب ہوں گے، بیماری کی وجہ سے مر رہے ہوں گے، علاج کے پیسے نہیں ہوں گے، ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مخلوق میں ناموری کے شوق میں دنیا کو بانٹ رہا ہے، لیکن اپنوں کو محروم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ خاص تاکید فرمائی۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار تو ہوتے ہیں مگر ان سے کسی بات پہ انبن ہو چکی ہوتی ہے، یا ان کو ناپسند کرتے ہیں ان کی کسی حرکت کی وجہ سے کہ جناب وہ آپ کی کسی معاملے میں مخالفت کرتے ہیں، یا یہ کہ آپ سے بغض رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنے کینہ رکھنے والے رشتہ دار کو صدقہ دے، جو تم سے بغض رکھتا ہے تمہارے رشتہ داروں میں، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کو عطا کرو اگر وہ ضرورت مند ہے، تو یہ افضل ترین صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں جی اس کو کیوں دیں، وہ تو ہماری کاٹ کرتا ہے ہر بات میں، وہ ہمارے کب کام آتا ہے جو ہم اس کو دے دیں؟ ان کو دے تو کام آئیں گے ہمارے، جو ہماری روایت میں بولتے وہ تو ہماری مخالفت کرتا ہے۔ حالانکہ یہ صدقہ اگر ہم دینے کی اپنی عادت بنا لیں تو آج کا مخالف کل کا حمایتی بن جائے گا۔ اور آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو دیکھیے میرے بھائیوں اور میری بہنیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، اور تہمت لگانے والوں میں ایک آدمی مستح نامی بھی تھا، وہ بھی مسلمان تھا لیکن پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا، اور ام المومنین پہ تہمت لگانے والوں میں اس نے بھی ان کی زبان بولنا شروع کر دی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ام المومنین کی برات قرآن میں ظاہر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زوجہ محترمہ کی برات قرآن میں بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس مستح کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا، اس کے گھر کا خرچہ دیا کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سے میں اس کا خرچہ بند کرتا ہوں کہ اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا نہ کرو، جو اس نے سلوک تمہیں جاری رکھا ہو تو وہ جاری رکھو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی برائی کی تھی اس نے کہ کسی کی بیٹی پہ کوئی تہمت لگا دے، گناہ کی تہمت لگائے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے نزدیک کیا کسی کو حسن سلوک کا مستحق رہ جاتا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بھی حسن سلوک کرو، اس سے بھی اچھا سلوک کرو، کہ تمہارے اچھے سلوک سے ممکن ہے کہ وہ بھی اچھا ہو جائے، اور اگر اچھا نہیں ہوتا تو کم از کم تمہیں تو دگنا ثواب مل رہا ہے، تمہیں تو افضل ترین صدقے کا ثواب مل رہا ہے، تو تم اس کام کو جاری رکھو۔ وہ اگر برائی اس کی عادت ہے تو اچھائی تم اپنی عادت بنا لو، اس کا کام ڈس مارنا ہے، ڈنک مارنا ہے، ڈسنا ہے، تو تم اپنا کام جو ہے برائی کا جاری رکھو، تم اس کام کو مت چھوڑو۔ ایسا نہیں کہ اس برے کو دیکھ کر تم بھی اپنی عادت برائی کی بنا لو۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بہت ساری روایتوں میں اس کی فضیلت آئی، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں، بات بات میں جھگڑ جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین جب دو تین فیملیاں جوائنٹ سسٹم میں ساتھ رہتی ہیں تو ان کے یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں کے معاملات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی لڑائی کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں دودھ آتا ہے، کسی نے کم لے لیا، کسی نے زیادہ لے لیا، کھانا پکا دو جناب، وہ زیادہ لے لیتی ہے، وہ کم لے لیتی ہے۔ اس قسم کے معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کو جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کو جھگڑے ہوتے ہیں، امی اسے زیادہ دیتی ہیں، مجھے کم دیتی ہیں، ایک دوسرے سے بات بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان باتوں سے بچیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو لوگوں میں فساد پیدا کرتے ہیں، تعلقات کو ختم کرواتے ہیں، تو وہ خاص طور پہ ان کو تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں پر 3 مقامات پہ لعنت فرمائی ہے کہ جو آپس کی رشتہ داریاں خراب کرواتے ہیں، تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ اب تعلقات کو خراب کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا پلاننگ نہیں ہوتی ہے کہ جناب میں دونوں کی لڑائی کروا دوں گا، عام طور پہ اس کی جہالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کام ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی رشتہ دار کے پاس گیا، اب اس نے اس کے سامنے
کسی دوسرے دوست یا رشتہ دار کے خلاف کوئی سخت بات کہہ دی. اب اس کا کام تھا کہ جو بات اس جگہ پر ہوئی ہے اس کو وہیں دفن کر دیتا، کیونکہ المجالس امانۃ، کہ مجلس امانت ہوتی ہے. جس محفل میں جو بات ہوئی ہے اس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے سوائے اچھی بات کے. مگر اب یہ کیا کرتا ہے، اب یہ اپنے اس رشتہ دار یا دوست کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ جناب میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کے بارے میں یہ جملہ بولا، بس میرا خون کھول گیا، میں کچھ کر نہیں سکا. اس سے اپنی محبت کا یقین دلا دیا کہ میں آپ سے بڑا محبت کرتا ہوں، کوئی آپ کو برا بولے تو مجھے برا لگتا ہے. اس کی نیت کیا تھی؟ اپنی محبت کا یقین دلانا. لیکن ساتھ ساتھ اپنی محبت کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نفرت کی آگ بھی اس نے بھڑکا دی ہے اس کے بارے میں جس نے وہ جملہ بولا تھا. حالانکہ اس نے وہ جملہ بولا ہوگا کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ بولا ہوگا، ممکن ہے بعد میں اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہو اور اس کا دل صاف ہو گیا ہو، یا یہ کہ اس وقت اس کو غصہ ہوگا، غصے میں اس نے ایسی کوئی غلط بات بول دی ہوگی، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے، آدمی نادم ہو جاتا ہے اس بات پر، تو وہ تو اپنی بات سے رجوع کر چکا ہوگا، لیکن اس کے دل میں جو آگ بھڑکائی ہے وہ جلتی رہے گی، اور جب اس کو موقع ملے گا پھر یہ اس کے اوپر وار کرے گا، یا اس کے خلاف اس وقت غصے میں 2-4 جملے بول دے گا، اور کہیں موقع ملے گا پھر اس کے خلاف بول دے گا. تو اب عام طور پہ جہالت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے میں لڑائی کروا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات پہنچانا نہیں چاہیے تھی. یہ بات پہنچا کر اس نے دونوں کے ساتھ دشمنی کی ہے. ایسی باتوں کو ضبط کر دینا چاہیے اور بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر 3 دفعہ لعنت فرمائی ہے جو تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں، جو تعلقات میں کشیدگی پیدا کروا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ شمار فرمایا ہے جو زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقون، اور اس سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں. اور وہ فاسق کون کون لوگ ہیں؟ اب اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہے، ان کی خصلتیں بیان کی ہے. فرما کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ لوگ ہیں، قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں. یعنی وہی تعلقات کو کاٹنا، رشتہ داریوں کو کاٹنا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں پھر وہ فساد پھیلاتے ہیں. اور فرمایا اولئک هم الخاسرون، کہ وہی لوگ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں. تو اب میرے بھائیو ذرا سا توجہ میں چاہوں گا آپ لوگوں کی، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے، آخری ٹائم پر آپ آتے ہیں دین کی بات سیکھنے کے لیے، ورنہ اگر دین کا شوق ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، تو آپ لوگوں کو پہلے آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر دین کی بات سکھائی جاتی ہے. اور یہ دین ہی ہے جو آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. اور ہم لوگوں کو شیطان نے یہ بھٹکا دیا، نہیں ہمیں تو ساری دین کی باتیں پتہ ہیں، ہمیں کوئی سیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے کوئی، ہم تو مسلمان ہیں پیدائشی. حالانکہ ہمیں لوگ بڑے جاہل ہیں، قرآن سے بڑے جاہل ہیں. اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ قطع تعلقی کرنا، اللہ نے 3 دفعہ لعنت فرمائی اس پر قرآن میں. اور یہاں پر کن لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا؟ جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاسق ہیں، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیا وعدہ توڑتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور جو نہایت خسارے والے ہیں. اب یہ کس کو پتا تھی یہ باتیں؟ ہم تو مسلمان ہیں پیدائشی،
اور آئے دن ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں، خود کر رہے ہیں، کبھی کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے دل میں کینہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے نفرت کر رہے ہیں، لوگوں والے اس کے پاس مت جانا، بڑا گندا آدمی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہوا۔ ارے بھائی تو یہ بات کہہ کر کن لوگوں میں شامل ہو رہا ہے؟ تو مسلمان ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے تو کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دین کو سیکھیں آپ، یہ شیطان کے دھوکے میں نہ رہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ جو سمجھے گا مجھے نہیں پتا وہی سیکھے گا، جس نے سمجھ لیا مجھے پتا وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی ممبر پہ بیٹھ کر میں نے باقاعدہ اس پہ تقریر کی ہے، جھوٹ کی برائی پہ کئی ہفتے تقریریں کی ہے، قرآن و حدیث کی آیتوں کے تحت بیان کیا۔ اسی جھوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمانوں میں صلح کرانی ہو تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ وہی جھوٹ جسے کہا گیا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن دو مسلمانوں میں صلح کروانی ہے تو بولنا جائز ہے۔ تو ہمیں صلح کرانے والا ہونا چاہیے، توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے، الگ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے مطابق کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں میں دو آدمیوں میں رنجش ہے، ان بن ہے، تو ان میں صلح کرانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس ایک آدمی کے پاس جائیں دونوں میں سے، اور اس کو جا کر بات چیت کرنے کے بعد کہیں بھائی وہ فلاں آدمی آپ کو سلام کہہ رہا تھا، ایسے جھوٹ بول دیں جس سے رنجش ہے دونوں کی کہ بھائی وہ آدمی آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور فلاں بات پہ آپ کی تعریف بھی کر رہا۔ ابھی سامنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا یار میں تو اس کے بارے میں بڑا غلط نظریہ رکھتا ہوں، میں تو اس کے بارے میں بڑا غلط سوچتا ہوں، تو میرا مروتن کہہ دے گا ایسے میرے بھی سلام کہہ دینا اس کو، یا نہیں بھی کہتا دل میں نرمی آ جائے گی۔ اب اس کے پاس جائے، اس پہ جا کے کہہ دے، جھوٹ کہہ دے تمہیں سلام کہہ رہا تھا، وہ تمہاری تعریف کر رہا، تو اس کے دل میں نرمی آ جائے گی۔ تو فوری طور پہ اگر دونوں نہیں ملیں گے، کسی تقریب میں کسی محفل میں اچانک آمنا سامنا ہو جائے گا تو دونوں مسکرا کے سلام دعا کر لیں گے، ان کی رنجشیں دور ہو جائے گی۔ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی دنیاوی وجہ کی بنا پر ایک دوسرے سے قطع تعلق کرے۔ عام طور پہ وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے جھگڑے ہوتے ہیں، طلاقوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ تعلقات حرام کر لیے جاتے ہیں، وہ سارا کا سارا دنیاوی وجہ ہے، دنیاوی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو من قطع کا سل من قطع کا، جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جوڑ، آتی من حرم کا، جو تجھ کو محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ اللہ کے حبیب کی تو یہ تعلیمات ہے۔ ہاں کن سے قطع تعلق کرنا چاہیے؟ جو کھلم کھلا اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان سے تعلقات توڑنے چاہیے۔ وہ تو ہم توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تو ہم توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی خود یہی کام کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے ہم مائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو برحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں تعلقات جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو وہ واقعات بھی بتاتا جن کے اندر ہمارے بزرگوں نے اچھا سلوک کیا تو غیر مسلم مسلمان ہو گئے ہیں اس سلوک کی وجہ سے۔ تو جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو کیا ایک دوسرا مسلمان درست نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات سماعت فرمائے کہ الحمدللہ مسجد حاضہ میں ہر منگل کو بعد نماز مغرب شرعی اور روحانی مسائل کا حل کیا جاتا ہے، اور عشاء کے بعد باقاعدہ درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم اب تک سورہ بقرہ کے 33 رکوع کی تفسیر کر چکے ہیں،
اور اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. تو قرآن کو سیکھنے کے لیے، اپنے رب کے پیغام کو سمجھنے کے لیے آپ تشریف لائیے اور شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے. جزاکم اللہ خیر.